السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین۔ ابھی تک ہم 3 ویڈیوز میں 3 آیات کی مختصر تشریح اور ان آیات مبارکہ سے ملنے والی رہنمائی کے مطابق غور و فکر کر کے شعوری ایمان کے حصول اور صراط مستقیم میں رکاوٹ بننے والے عوامل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس لیے آپ ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ملتی رہیں اور شیئر بھی کریں۔ تو ابھی ہم منطقی ربط کے مطابق ویڈیو نمبر 2 میں جو 3 کردار ہم نے ذکر کیے تھے وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو اسے ہم سمجھتے ہیں قرآن حکیم کی رہنمائی میں۔ تو ان 3 کرداروں کو یاد کر لیجئے جن کا ذکر ہم نے پارٹ 2 یعنی ویڈیو نمبر 2 میں کیا تھا۔ نمبر 1 الحمدللہ کے انکاری، نمبر 2 دین، قانون، نظام کے انکاری، اپنا ہی تصور زندگی پیش کرنے والے، نمبر 3 ڈیفالٹ عقل کا استعمال کرنے والے، وہ نفس، خواہش، جبلت یعنی میں، میرا فائدہ، میری نسل وغیرہ وغیرہ۔ ان 3 کرداروں کو سمجھنے سے پہلے سورۃ التغابن کی آیت نمبر 2 کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اللہ تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، کوئی مومن، یعنی کوئی ایمان لاتا ہے، کوئی کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو پہلا کردار الحمدللہ کے انکاری، ملحد یا ملحد ٹائپ، نفس پرست، فجور پر چلنے والے، فطری گائیڈنس، روح الہامی و فائنل گائیڈنس، قرآن و سنت سے غفلت برتنے والے، یا اتنا مانتے ہیں جتنا ان کی ایگو اجازت دے، اور طاقتور یہ کام کھلم کھلا کرتا ہے، کمزور عقل کے نام پر کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنا اور اپنی اولاد کا حق چھوڑ دیں، دین و شریعت کے اصولوں کو بالکل مسترد کر دیتے ہیں، نائب کے کردار کو چھوڑ کر مالک بننے لگتے ہیں۔ ان کی مثال قوم نوح فاجرن کفارا، قوم عاد من اشد منا قوہ، قوم فرعون بطریقتکم المثلی۔ کردار نمبر 2 ان کے بالکل ٹکر پر کھڑے ہوتے ہیں، انہی کی طرح غافل، نفس و عقل، مگر خود ساختہ معیار نیکی، نفسی دجالیت، خود ساختہ شرافت، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، مگر خود مضبوط کردار کا مالک ہونا کہ کوئی سرکش عام آدمی یا سردار انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ یہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، یا کبھی کبھی لیڈ بھی یہی کرتا ہے۔ ان کی مثال سورہ البقرہ 75 تا 81 پڑھ لیں۔ بندہ زمانہ، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ دونوں کردار تقریباً ایک ہی ہیں، بس طرز زندگی میں کچھ اخلاقیات شامل ہوتی ہیں۔ قارون والا کردار۔ اسی طرح کردار نمبر 3 نفس و عقل، خواہش و عقل، یہ اس سے بھی خطرناک کردار ادا کرتا ہے، یعنی پک اینڈ چوز کرتا ہے۔ حکمرانی، قیادت، تجارت ان کے حصے میں آتی ہے۔ البقرہ 85۔ یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یعنی کتاب کے کچھ حصے کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا،
فطری گائیڈنس کو گمراہ کرنا، اپنا ہی تصور زندگی پیش کرنا جیسے کوئی نبی یا رسول ہو، یہ نفس پرست کی مختصر ڈاکٹرائن ہے۔ مکمل سمجھ تفصیلی ویڈیوز میں۔ اسی طرح خواہش پرستی کی بھی مکمل ڈاکٹرائن اسی طرح سے ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ اکثر و بیشتر فاجروں، نفس پرستوں کے نیچے رہتے ہیں اور اپنی خواہش کے نظام کو مثالی طریقہ کہتے ہیں، اور پھر اس سے کم معاملہ ہے صرف جبلت پرستی۔ اس میں بھی شعوری بھی ہوتے ہیں اور غیر شعوری جبلت پرست بھی ہوتے ہیں۔ جبلت پرستی تو صرف عقل کا استعمال ہے، شعور تو بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے، جس پر قرآن حکیم کی یہ آیت چسپاں ہوتی ہے، الاعراف 179۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جن کے دل ایسے ہیں نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور جن کے کان ہیں جن سے نہیں سنتے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی تو غافل ہیں۔ اصل میں خواہش و ایگو کو سمجھنے کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کو دیکھ لیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ: مزین کر دی گئیں لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، عورتوں کی محبت اور بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ سب امتحان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے یہ تاکہ شکر گزاروں اور ناشکروں میں فرق کیا جا سکے۔ کون اس دنیا کی رنگینیوں کا ہو کر رہ جاتا ہے، کون دین کے مطابق عمل کرتا ہے، دنیا کا حصہ بھی لیتا ہے اور آخرت کو بھی یاد رکھتا ہے۔ سورۃ القصص آیت 83۔ تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ آخرت کا بہترین گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی، فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ اب پرہیزگاروں کے کردار کا ذکر۔ 3 کرداروں کے مقابلے میں تاریخ میں ایمان والوں کا گروہ بھی رہا ہے۔ قوم نوح 82 افراد، اسی طرح قوم عاد سے بچائے گئے لوگ وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک گروہ اور بھی ہے، فہم و فراست رکھنے والے لوگ، روح سے گائیڈنس لینے والے لوگ، جنہوں نے ہمیشہ فساد کو روکا، ظلم و بربریت کو روکا، اپنی ذمہ داری ادا کی، نفس اور خواہش پرستوں کی بدترین چالوں کو ناکام کیا، مگر کبھی بڑے بڑے دعوے حکمرانی کو بہتر نہ سمجھا، کیونکہ اصول پسند لوگ ہوتے ہیں، یعنی دانشور طبقہ، ذہین لوگ، مگر خدا سے ڈرنے والے، ظلم کو ناپسند کرنے والے۔ ہر دور میں ان کا بہترین کردار رہا ہے، یعنی جہالت قدیمہ کا دور ہو، قابیل تا فرعون، یا 2 مسلمان امتیں موسیٰ علیہ السلام تا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جہالت جدیدہ یعنی عوامی حاکمیت، ڈیفالٹ عقل، باطل نظریات کا دور ہو۔
اگرچہ یہ مکمل کامل ایمان والے نہیں ہوتے، مگر انسانیت کے ساتھ وفاداری ان کا وتیرہ رہا ہے۔ مگر وہی نفس پرستی اور خواہش پرستی کی بیماری انہیں بھی لگی ہوتی ہے، مگر ورلڈ ویو کی مخالفت نہیں کرتے۔ جو قانون نظام رائج ہوتا ہے اس کے ساتھ وفاداری بھی کرتے ہیں۔ اگر ان کے فہم کے مطابق کچھ اصلاحات ضروری ہیں تو اس کی بھی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقی ایمان، شعوری ایمان انہیں حاصل نہیں ہوتا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، خیارہم فی الجاہلیہ و خیارہم فی الاسلام۔ جاہلیت میں جو بہترین تھے، اسلام میں بھی وہ بہترین ہیں۔ رول آف لا، قانون، منطق سب جانتے ہوتے ہیں۔